السلام علیکم ناظرین، پروگرام سرسبز پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افتخار الحسن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی جو معیشت کا سب سے زیادہ انحصار ہے وہ بھی زراعت پر ہے، اور زراعت میں سب سے جو میجر کراپ ہے پاکستان کی وہ کاٹن ہے۔ آج کاٹن پہ بات کریں گے کہ پاکستان کی جو کپاس ہے جس کو کسی زمانے میں وائٹ گولڈ بھی کہا جاتا تھا، وہ کہاں چلی گئی ہے، اس کی پیداوار میں کمی کیوں واقع ہوئی ہے، کسان اس سے ہٹ کے دوسری فصلوں کی جانب کیوں چلا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کے مطابق حکومت اس وقت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں جو کپاس کی پیداوار ہے اس میں اضافہ ہو۔ پاکستان کا جو زر مبادلہ جو ہے سب سے زیادہ وہ اسی فصل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سال حکومت پاکستان بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ کپاس کی پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو اور کسان بھی خوشحال ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت میں بھی کپاس اپنا بہترین کردار ادا کرے۔ اسی پر گفتگو کریں گے۔ آج کے جو میرے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرے مہمان ہیں صوبائی سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب جناب ثاقب العطیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر صغیر احمد صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مصباح اللہ ترین صاحب، آپ مثالی کاشتکار ہیں کاٹن کا، آپ کا بھی شکریہ۔ سیکرٹری صاحب، آپ صوبائی سیکرٹری ہیں اور جنوبی پنجاب کپاس کا ہب ہے، یقیناً آپ اس چیز پر بڑا ورک بھی کر چکے ہوں گے۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کا ایک ویژن ہے کہ کپاس جس طرح آج سے 10-15 سال پہلے تھی اسی طرح اس سال پھر آپ اس طرف جا رہے ہیں۔ جس طرح گندم کی فصل میں ایک ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، آپ کپاس میں کیسے اضافہ کریں گے، اور حکومت کی جانب سے جس طرح کہا جا رہا ہے، دعوے کیے جا رہے ہیں، کس طرح آپ پورے اتریں گے اور کیا پالیسی بنائی آپ نے؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو ابھی گزشتہ جو ہماری ابھی جسٹ گندم ٹرمینیٹ ہوئی ہے تو اس میں جہاں پہ گورنمنٹ کی سپورٹ پرائس کا تعلق ہے وہ بھی اناؤنس ہوئی، اور کاشتکاروں نے سے بڑا رسپونڈ کیا، زیادہ ایریا کاشت ہوا۔ پھر دوسرا بڑا فیکٹر اس میں یہ ہوا کہ جو لوگوں کو کنونس کیا گیا، لوگوں تک پہنچے ہم لوگ کہ پیسٹی سائیڈ کا بلا وجہ استعمال نہ کریں، آپ کلچرل میتھڈ رسٹ کے خلاف کلچرل میتھڈ استعمال کریں، آپ ایون اس کے ایفڈ کے خلاف، تیلے کے خلاف بھی اس طرح کے میتھڈ استعمال کریں۔ پھر ہم نے کئی جگہوں پر آئی پی ایم کو ابتدائی ٹرائل بھی کیے۔ تو یہ سارے فیکٹر مل کر اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ ہماری نہ صرف ییلڈ زیادہ تھی، رقبہ بھی زیادہ تھا، اور پر ایکڑ ییلڈ بھی پچھلے سالوں سے تاریخی طور پہ اتنی کبھی ییلڈ بھی نہیں آئی، اور الحمدللہ ایک اچھی فصل آئی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پرائورٹی میں ایگریکلچر ہے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ اس سال ہم نے سیٹرس جو ہے آپ دیکھیں وہ بھی ریکارڈ بریک ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ اسی طرح آپ کی میز کی ہے، مکئی کی ہے، رائس کی ہے، باقی فصلوں پہ بھی فوکس ہے۔ کاٹن کے بارے میں آپ کا بالکل ٹھیک آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ سب سے اہم کراپ ہماری ہے۔ باقی کراپس کا کنزمپشن سائیڈ بھی ہے، اس کی کنزمپشن سائیڈ ہماری جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہونے کے باوجود بہت ساری ایکسپورٹ ہوتی رہی ہے، لیکن پچھلے 10 سالوں سے یہ مسلسل ڈاؤن جا رہی ہے۔ اس پہ شاید اتنی توجہ نہیں رہی گزشتہ حکومتوں کی جس طرح رہنی چاہیے تھی۔ اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تازہ ترین کہ گورنمنٹ پالیسیز کے تحت کہ چونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی پالیسی ہے کاشتکار کو اٹھایا جائے۔ نہیں ثاقب صاحب، آپ نے کہا کہ گزشتہ 10 سال سے آپ نے کیا اس میں دیکھا کہ کیا ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے پیداوار میں کمی ہوئی؟ کیونکہ 10 سال یقیناً پوری زراعت کو اگنور کیا گیا ہے، لیکن باقی جو فصلیں ہیں ان کی پیداوار بہتر ہوئی ہے۔ کپاس میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے بتدریج کمی واقع ہوتی گئی؟ کپاس اصل میں انتہائی سینسٹیو پودا ہے، اس کو پالنا مطلب گنے پہ آپ شوگر کین ہے، گنا ہے، وہ آپ نے لگا دیا، آپ نے کبھی وزٹ کیا کبھی نہ کیا، اسپرے کر دیا، وہ اتنا میٹر، اس کو بہت توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میز کو زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح رائس کو زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ کاٹن ایسا پودا ہے جو کاشتکار کو جس پہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے، نہ صرف کاشتکار کو بلکہ گورنمنٹ کے اداروں کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب میں نے کہا پرائیورٹی نہیں ہوتی گورنمنٹ کی کوئی چیز تو نہ تو گورنمنٹ ادارے اس طرح فوکس کرتے ہیں، نہ ہی اس میں کاشتکار کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ 3 فیکٹر کم از کم ہم سمجھتے ہیں کہ کپاس کی پروڈکشن کے لیے امپورٹنٹ ہے جن کی وجہ خرابی بھی آئی ہے۔ پہلا فیکٹر ہم اگر کہیں تو جی سیڈ کسی حد تک، اس کی ورائٹل امپیکٹ اور اس کا کوالٹی امپیکٹ، اور نئی ٹیکنالوجی ہم نے متعارف میں وہی بات کر رہا ہوں کہ نئی ورائٹی نہیں آئی۔ ہماری جو 2005 تک جو ورائٹیز تھی لوکل ورائٹیز چلتی تھی اور بڑی کامیاب تھی، 2004-05 میں بی ٹی آئی ہے، بی ٹی آنے کے بعد اس وقت 95% ہمارے بی ٹی ہی چل رہی ہے، لوکل ورائٹیز ختم ہو گئی ہیں۔ اس کی اچھا وجوہات سر، یہ بتائیں کہ اس سال
کتنے آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے, کتنے ایکڑ پہ آپ کپاس کاشت پنجاب میں ہوگی, اور اس وقت سوئنگ کی کیا صورتحال ہے, جی اور اس سال اور پچھلے سال میں فرق ذرا بتائیں گے, اور کب تک کسان جو ہے اپنی کپاس کی سوئنگ مکمل کر لیں, یہ بھی ذرا بتائیں. جی اس دفعہ 4 ملین ایکڑ کا ہمارا ٹارگٹ ہے, اور اب تک ہم تقریباً 84% اچیو کر چکے. یہ پورے پنجاب کا ٹارگٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو, اور اس میں ساؤتھ پنجاب کا 93% شیئر ہے اس اور ٹارگٹ. پچھلے سال سے اس سال کتنا فرق ہے؟ پچھلے سال سے اب تک جو ہمارے پاس فگرز آ رہے ہیں اس میں 4 سے 5% بہتری امپرومنٹ ہے, زیادہ ہے کاشت, زیادہ ہے. لیکن جتنی ہم محنت کر رہے ہیں, جتنا ہمارا فیلڈ محنت کر رہا ہے, اس سے ہمیں توقع تھی کہ یہ 20-25% زیادہ ہوگا. لیکن اگرچہ ہم ٹارگٹ اچیو کر لیں گے, لیکن کسی حد تک کسان ڈسہارٹ ہے پچھلے سالوں کی کپاس کے جو رزلٹس آئے ہیں, اور خاص طور پہ جو لاسٹ ایئر آیا ہے اس میں مطلب بہت کم ییلڈ آئی ہے, 16.5 من پر ایکڑ آئی ہے, جو کہ ییلڈ بھی کم ہے, پھر ریٹ ٹھیک نہیں لگا. ڈاکٹر صغیر صاحب, آپ بریڈر ہیں, پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے, آپ اسپیشلی سیڈ کے حوالے سے سیڈ پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. سیکٹری صاحب نے بھی بات کی, بہت سارے کسانوں سے میری اپنی ملاقات ہوتی ہے, تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارے جو سائنسدان ہیں انہوں نے کوئی ایسی ٹیکنالوجی یا ایسا سیڈ متعارف نہیں کرایا جس سے ہماری کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہوتا, بلکہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور لوکلی جو ان کی ورائٹیز ہیں وہ ان کو مل نہیں رہی, مکس بیج ملتا ہے. بیج ایک بات بڑی وجہ ہے کپاس نہ ہونے کی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل صحیح کہا, سیکرٹری صاحب نے کہا, یہ جو پوائنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دو چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ورائٹی ایک ڈفرینٹ چیز ہے اور سیڈ ڈفرینٹ چیز ہے. میں نے ایک ورائٹی دے دی, پھر آگے جو ہے سیڈ میں دو چیزیں آتی ہیں, سیڈ کی پیورٹی آتی ہے, سیڈ کی جرمینیشن آتی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 2015 کے بعد اگر 2019 میں 20 میں دیکھ لیں تو ہمارا انہیں پہ لاسٹ ایئر 50% جرمینیشن تھی, جبکہ 90% جو انڈیا کی ہے, اگر آپ 7 والا ملک ہے اس میں 90% 1 کلو استعمال کرتے ہیں. وہ ہائیبریڈ سیڈ ہے, لیکن ایون دین مطلب 1 کلو استعمال 900 گرام استعمال نہیں, وہ تو پھر آپ کی ناکامی ہوئی, آپ اتنے بڑے, آپ سنیں, وہ سیڈ ورائٹی بنانا میرا کام ہے, ٹھیک ہے, سیڈ پروڈیوس کرنا یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے, کیونکہ کمپنیز آپ کو پتہ ہے 2.5% شیئر ہے پنجاب سیڈ کارپوریشن کا, اور باقی جو ہے جو ایک ہی ہمارا پبلک سیکٹر جو سیڈ بنا رہا ہے کاٹن کا, اور وہ ہے پنجاب سیڈ کارپوریشن. اس کے علاوہ باقی تو جو ہے 40,000 میٹرک ٹن میں سے تو اب 2.5% آپ یہ لگا لیں, تو باقی تو پرائیویٹ. اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں کہ آپ کا پروڈکشن سسٹم جو ہے, سیڈ پروڈکشن سسٹم وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ ہم نے اب یہ سیکرٹری صاحب نے ان کو پرائیویٹ کمپنیز کو کہا ہے کہ آپ جو ہے سیڈ پروڈکشن کے لیے جو کپاس لگتی ہے انڈیا میں اس کا علیحدہ سسٹم ہوتا ہے. جو ہم تو پھٹی کے لیے گئے اور فیلڈ میں دیکھا فلاں سے, اور وہ کسان سے سیمپل لیا, اور وہ آ کے ایک چیز جو آپ نے کہا ہے 10 سال میں, کہ یہ اکثر بات ہوتی ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے 2011-12 میں ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے پاکستان کی, اور پنجاب کی 1 کروڑ 21 لاکھ پیداوار ہوئی ہے. 2011-12 کی بات ہے. 2011-12 سے لے کر 14-15 تک ہم ٹھیک ہیں. 15 میں یہ ہماری 23 من 24 من. تو پھر ایک دم کیا ہوا؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی, 1 کروڑ 20. اور 89% ایریا پر ہماری ورائٹیز, یہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, یہ ریکارڈ پر ہے. آپ وہاں سے تو کہتے ہیں نا اداروں نے کچھ نہیں کیا. 2015 میں کہ پول گارڈ 1 جو ٹیکنالوجی چل رہی تھی وہ آ گئی, بریک ڈاؤن ہوا. بریک ڈاؤن تو ایسا ہوتا رہا, لیکن وہاں امپیکٹ باشیں بہت زیادہ ہیں. سفید مکھی آئی, اس کے بعد آئی پنک بول وام آیا, بالکل وہ ہماری 14 من فی ایکڑ, یہ پہلے 15 کی بات ہے. اس وقت مطلب ہے کہ وہ حکومت دوسری. پھر 2015 کے بعد ہم نے بڑی کوششیں کی. ہم نے 98 کی بات ہے, ہم کہہ رہے تھے کہ آپ ٹیکنالوجی نہیں لائیں. میں ایک چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں, اور یہ میں نے پرائم منسٹر کو بھی ایگزامپل دی تھی. 2020 سے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی, تو 3 چیزیں میں نے کہا تھا, آپ 3 چیزیں ٹھیک کر لیں. جو زیڈ سیک صاحب نے کہا کہ وہ سیڈ کی کوالٹی کو امپروو کر لیں, اور سیڈ میں آتا ہے ٹیکنالوجی. دوسری ٹیکنالوجی, میں نے کہا جی آسٹریلیا جو ہے نا اس وقت وہ 60 من فی ایکڑ پیداوار لے رہا ہے. جو اپنا چائنا ہے 54 من ہے. یہ انڈیا ہے, انڈیا کی ایگزامپل اس کے 16 من کی ہے. لیکن وہاں دیکھ لیں کہ وہاں کیا چیزیں ہیں. 25 من سے 1962 میں 25 من تھی آسٹریلیا کی, اب 60 من بچے. ٹیکنالوجی 1998 میں وہ کرتے تھے 18 میں رکاوٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں. وہ پھر وہ ہمیں رکاوٹ کیا ہے.
رکاوٹ یہ ہے اس کی لیجسلیشن دو چیزیں ہیں. ہم نے یہ تقریباً میچور ہو گیا تھا کیس یہ چیف منسٹر کا. اس میں بلنٹلی کہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس سے جا کے جو ہے نا ان کو پہلے بھی کہا کہ آپ نے نہیں لینی, کیونکہ باہر سے جو آئیں گے نا وہ پھر صاف ظاہر کو اچھی ٹیکنالوجی کی ان کے سیٹ جو ہے نا وہ کم بکیں گے تو وہ ٹیکنالوجی اچھی ہوگی. جیسے آپ دیکھیں نا ڈیوا آئی اور چیزیں آئی ہیں, یہ چیز باہر ہیں تو اس سے ہماری ٹرانسپورٹ تو یہ چیزیں ہیں 15 کے بعد جو ہے یہ. اب تھوڑا سا میں بتا دوں کہ اس سال ہماری 6 ورائٹیز اپروو ہوئی ہیں. دیکھیں اپروول سسٹم میں جائے گی, ہم پابند ہیں وہ سیٹ دینے کے جو اپرووڈ ہوگا. پرائیویٹ سیکٹر پابند نہیں ہے کیونکہ ابھی جو انسرٹیفائڈ سیڈ ہے اور سرٹیفائڈ سیڈ ہے جو باہر استعمال ہو رہا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنا سرٹیفائڈ سیڈ استعمال ہوتا ہے اور کتنا انسرٹیفائڈ. فارمر سیل کتنی ہے, فارمر اپنا سیڈ کتنا رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں یہ باہر نہیں ہے. ہر سال نیا سیڈ جاتا ہے, انڈیا والے نیا سیڈ دیتے ہیں, چائنا والے نیا سیڈ دیتے ہیں, اس طرح آسٹریلیا والے نیا سیڈ دیتے ہیں, ازبکستان میں. تو ہر سال کسان کو نیا سیڈ ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. مصباح ترین صاحب, آپ ایک مثالی کاشتکار ہیں کپاس کے. کسان کیوں مایوس ہو گیا ہے؟ کسان کپاس کی طرف کیوں نہیں آ رہا؟ کپاس میں آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہوتا تھا اور کسان یہ جنوبی پنجاب سارا ایک زمانہ تھا صرف کاٹن تھی, اب کاٹن چیدہ نظر آتی ہے, باقی دوسری فصلیں اس کی جگہ کیوں لے گئی ہیں اور آپ خود کیوں کپاس سے مایوس ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتخار صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کاٹن کا جو بحران پیدا ہوا ہے تو اس میں گورنمنٹ کا جو سلسلہ ہے اس کا میں بتا دوں کہ کاٹن زون نہیں ہے. کاٹن زون میں انہوں نے شوگر ملیں لگا لیں, کاٹن زون میں گنا آ گیا. یہ جو کراپ زوننگ کی آپ بات کرتے ہیں, زون کاٹن زون اگر اس کو کنٹرول کرتے تو یہ پیسٹ اس پہ اتنا اٹیک نہ کرتا. پیسٹ کا اٹیک زیادہ ہونے کے وجہ سے وائٹ فلائی ہے یا دوسرے جتنے بھی پیسٹ اس پہ کاٹن پہ حملہ کرتے ہیں ان کی جتنی پیسٹیسائیڈ آ رہی ہے باہر سے آ رہی ہے اس میں وہ کوالٹی نہیں رہی, اس کو چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب بھی اس پہ کپاس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو یہ پیسٹیسائیڈ ملتی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں سب سٹینڈرڈ ہے؟ پیسٹیسائیڈ میں وہ پروٹیشنل بھی نہیں ہے کہ وہ کپاس کے یہ ان کیڑوں کو کنٹرول کر سکے. اس کو چیک کرنے والا, اس کی کوالٹی چیک کرنے والا گورنمنٹ نے ادارے ہیں لیکن وہ اس پہ کام نہیں کر رہے. دوسری ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے بیج کی. بیٹی بیج جب سے آیا ہے تو اس نے کپاس کو اچھا کرنے کے بجائے اس کو تباہی کی طرف لے گیا. ڈبل جین پہلے اس تھا بیٹی میں تھا تو اس سے کنٹرول ہو رہی تھی, امریکن سنڈی کنٹرول ہو رہی تھی, لکشری سنڈی کنٹرول ہو رہی تھی. اس کے بعد یہ سکنگ کا جو وائٹ فلائی کا تیلے کا حملہ اس پہ زیادہ ہو گیا. اس وجہ سے زیادہ ہو گیا کہ وہ لش گرین وہ بیٹی کاٹن تھی, اس میں اتنی قوت مدافعت نہیں ہے کہ وہ پودا جو ہے گرمی برداشت کر سکے یا پیسٹ برداشت کر سکے. اب باہر کے ملکوں نے اس میں بہت زیادہ ترقی کر لی ہے. جو ہمیں پیسٹیسائیڈ باہر سے آ رہی ہے ان ملکوں نے ٹرپل جین بیٹی بنا لیا. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ سپرے بھی نہیں ہوتے کیونکہ یہ پیسٹ جو ہے جتنی پیسٹیسائیڈ آپ سپرے کرتے ہیں وہ نقصان بھی ہے اس کا, مطلب پرندوں کے لیے نقصان ہے, اخراجات بھی بڑھ گئے اور نقصان بھی ہو گیا. خرچہ بھی تو بڑھ گیا. اب پوزیشن یہ ہے کہ پچھلے سال کے اگست میں آ کے یہ کپاس خراب ہو گئی. کس وجہ سے خراب ہوئی کہ اس پہ ہم نے جو پیسٹیسائیڈ کا سپرے شروع کیا. جب سپرے شروع کیا تو 3-4 سپرے کے بعد کپاس میں جھلساؤ آ گیا. اس کی کوالٹی کی وجہ سے یہ کپاس تباہ ہو گئی. اس کو چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے. کسان کا نقصان ہو رہا ہے, نقصان در نقصان, وہ کہاں تک برداشت کرے گا. دوسرا ثاقب صاحب بیٹھے ہیں, میری ان سے گزارش بھی یہ ہے کہ آپ کا محکمہ زراعت عملہ سن 2001 میں سن 2002 میں ہمارے پاس خود آتے تھے اور بتاتے تھے کہ آپ نے یہ سپرے کرنا ہے, اس کمپنی کا سپرے کرنا ہے, اس کا زیادہ اچھا رزلٹ ہے. اب محکمہ زراعت جو ہے فیلڈ افیسر جتنے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں آتے, کسانوں کے پاس نہیں آتے, دفتروں میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسان کے پاس جائیں گے, کسان کو بتائیں گے کہ یہ آپ سپرے کرنی ہے, آپ نے یہ پیسٹیسائیڈ استعمال کرنی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس سے جو بہتر رزلٹ ملے. ترین صاحب اس سال آپ کپاس کاشت کر رہے ہیں؟ جی کاشت کی ہے. پوری کی ہے یا کم کی ہے؟ کم کی ہے. دوسری کون سی فصلیں کی ہیں؟ فصلیں مکئی. اچھا, آپ مکئی آپ سمجھتے ہیں آپ کو زیادہ پروفٹ ہوتا ہے؟ مکئی میں پروفٹ تو نہیں لیکن نقصان سے بچ جاتے ہیں.
اچھا لیکن کپاس جتنا کپاس سے پروفٹ ہمیں کاشتکاروں کو ہوتا تھا یا ملک کو ہوتا تھا وہ مکئی پورا نہیں کر سکتی، نہ گنا پورا کر اچھا آپ سکتی، سمجھتے ہیں کہ مکئی گنا یا چاول یہ کپاس کا متبادل نہیں ہو سکتے؟ متبادل نہیں ہو سکتا۔ سیکٹری صاحب انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ کپاس کا متبادل کچھ نہیں ہو سکتا، کسان اور پاکستان کا فائدہ کپاس میں ہے۔ اور پھر انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ کراپ زوننگ کی بات کی، آپ کے فیلڈ افسران کی بات کی، سیڈ کی بات کی، کیا کہیں گے کسان کے تحفظات دور کیسے کریں گے؟ پہلی بات تو یہ میں بتا دوں کہ یہ سیڈ کی بات پہلے میں کر لیتا ہوں کہ سیڈ میں اس دفعہ فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن نے 204 سیڈ کمپنیز کو بین کیا ہے، ٹھیک ہے، جو غلط کام کر رہی تھی، جو صحیح بیج نہیں دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، پچھلے سال جو ہمارا جرمینیشن ریٹ سرکاری تھا یا پچھلے سال وہ تھا 50% تھا، اس دفعہ 75% ہے، اور ہم نے جو اب تک فیلڈ کا سروے کیا اسے 75-80% تک ہمیں مل رہا ہے، اس وقت جرمینیشن ریٹ بہتر ہے۔ اور تیسری بات، ابھی یہ کاٹن ڈائریکٹر بیٹھے ہیں کاٹن ریسرچ کے، ان کے ادارے میں ایک بلڈنگ تعمیر ہو چکی ہے، آلموسٹ آخری دنوں پہ ہے، جس میں ہمارا یہ سی پیک کا حصہ بھی بنا دیا ہے کاٹن کو، ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ نے، اور ساتھ یہ ہے کہ یہاں پر ہم لیٹسٹ مشینری لائیں گے، اور لیٹسٹ اس مشینری کے ساتھ چائنا سے سائنٹسٹ بھی، ان کو بھی ریکویسٹ کریں کیپیسٹی بلڈنگ کی، تاکہ ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں وہ جینیٹک جو مینوپولیشن ہے کاٹن سیڈ کی وہ کر سکیں۔ تو گورنمنٹ تو اس میں پورا فوکس کر رہی ہے۔ اب جہاں تک دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ جو پیسٹی سائیڈ کی بات انہوں نے کی، پیسٹی سائیڈ کا ایشو بالکل یہ میں ایگری کرتا ہوں ان سے کہ پچھلے سال پیسٹی سائیڈ بالکل وائٹ فلائی پہ افیکٹیو نہیں تھی۔ تو میں ستمبر میں آیا، ہم نے آ کے ٹیسٹ کیے مختلف، ہمیں وہ رزلٹس نہیں ملے، کیونکہ پیسٹی سائیڈ کو کم از کم 75% مارٹیلٹی ریٹ دینا چاہیے پیسٹ کا، جو نہیں دے رہی تھی۔ ہم نے پھر اس کے ساتھ کمپنی سے میٹنگ کی، اور اس کے ساتھ ہم نے پہلی دفعہ ایک سوچا کہ بھی اس جو ویشیس سائیکل چل پڑا ہے کہ بھی پہلے سیڈ خراب، پھر کلائمیٹ، پھر اس کے پیسٹی سائیڈ خراب، ہاؤ ٹو بریک اٹ۔ ہم نے یہاں پر لوکل ایک پہلی دفعہ شاید تاریخ میں ہم نے آئی پی ایم بنایا۔ ٹھیک ہے، ایک آئی پی ماڈل، ایم کیا چیز ہے؟ آئی پی ایم انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ کا ایک لیٹسٹ ماڈل ہے۔ جیسے ابھی بتا رہے تھے آسٹریلیا میں پیسٹی سائیڈ استعمال نہیں ہوتی، یہ بڑی حد تک ٹھیک ہے، 2-3 پیسٹی سائیڈ وہ استعمال کرتے ہیں، کم سے کم ہوتی ہیں، لیکن وہ آئی پی ایم استعمال ساتھ کر رہے ہیں۔ باقی کنٹری یہ امریکہ بھی کر رہا ہے، چائنا بھی کر رہا ہے، انڈیا بھی کر رہا ہے۔ آئی پی ایم بیسیکلی یہ ماڈل ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی اویلیبل آپ کے پاس ریسورسز ہیں پیسٹ کنٹرول کرنے کے، لوکل، کلچرل، بایولوجیکل، تمام کو سامنے رکھیں، ان میں سے جو لیسٹ، جو کاسٹ کم سے کم ہو جن کی، اور وہ آپ کے پیسٹ کو ای ٹی ایل کے اندر رکھیں، یعنی بالکل ختم کرنا ہو نہیں مقصد، کہ اکنامک تھریشولڈ لیول سے نیچے رکھیں، کیونکہ اکنامک تھریشولڈ لیول سے اوپر سپرے شروع ہو جاتا ہے، ہم اس سے نیچے رکھیں گے۔ اب اس کے لیے 3 ہمارے پاس اس دفعہ پہلی دفعہ 2020 میں فیڈرل گورنمنٹ نے بایو پیسٹیسائڈ رجسٹریشن پالیسی ایشو کی، ٹھیک ہے، پہلی دفعہ 70 سالہ تاریخ میں آئی پی ایم پالیسی ایشو کی۔ ہم نے اس پالیسی کو فالو کرتے آئی پی ایم ماڈل بنایا، پھر ہم نے ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ مل کے پوری سے منصوبہ بھی شامل، جس میں ہماری بہاولپور یونیورسٹی بھی شامل، سب نے مل کر ماہرین نے ایک اس کی مینیفیسٹیشن ڈیولپ کی کہ اس کو فیلڈ میں کیسے لگے، وہ کیا ہوگا اس میں 3 طرح کے بایو پیسٹیسائڈ ہوتے ہیں ہمارے، مطلب دنیا میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک مائکروبیل جو بیکٹیریا سے تیار کیا جاتا ہے، جیسے بی ٹی تیار ہوئی ایسے ہی پیسٹیسائڈ تیار تھا، پاکستان میں نہیں ہو رہا، نہ امپورٹ ہو رہا ہے۔ نمبر 2، پلانٹ ایکسٹیکٹس، دنیا میں چونکہ مختلف ملکوں میں مختلف پلانٹس ہوتے ہیں، ہم نے اپنے پلانٹس کو پھر ایکسپیریمنٹ کیے، یہاں ہم نے 80 کے قریب پلانٹس لیے، ان کو ایکسپیریمنٹس کیے، اور اس میں ہمارے منصوبہ بھی شامل تھی، ڈاکٹر صاحب کی ادارہ بھی شامل تھا، سی آر اے بھی شامل تھا، باقی یونیورسٹیز بھی، اور ہمارے سامنے 3 ایسے پودے آئے جو خود ہمارے لیے بھی نئے تھے، ماہرین نے ہمیں بتائے کہ ان 3 پودوں کو اگر اس کا ایکسٹریکٹ نکال کے استعمال کریں تو آپ کو پیسٹی سائیڈ کا یوز کم سے کم ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک کوڑتما جو ہرب عام ہمارے عام ملتی ہے، ساؤتھ پنجاب میں تو بے پناہ ہے، اور 93% کاٹن بھی یہاں پہ عام اگرا ہوتا ہے، تھوڑا اگر 4 بیج پھینک بھی دے تو وہ اتنا زیادہ تیز سے پھیلتا ہے کہ وہ بعض کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر وہ اویلیبل نہیں کہیں، ٹوبیکو، اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو نیم کے پتے، ان کا ایکسٹریکٹ بناؤ، ڈاکٹر صاحب بتا سکتے طریقہ کیا ہے، ان کا ایکسٹریکٹ بنا کے اگر آپ ابھی جیسے ارلی کاٹن ہے ہماری، اس پر اس وقت مطلب فلاورنگ کے قریب ہے یا اس کی ڈوڈیاں نکل آئی ہیں، اس پر سپرے کر دینا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہر ہفتہ ان پلانٹ ایکسٹریکٹ سے سپرے کرتے رہیں تو آپ کو شاید آپ کا پیسٹ ای ٹی ایل لیول تک جائے نا، اور کسان کے سپرے کا جو خرچہ وہ بچ سکتا ہے۔ بچ جائے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا
آپ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، کیونکہ ہمارے ناظرین کسان بھائی ہمارے سن رہے ہیں، کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ بہترین ٹائم ہے کپاس کی سوئنگ کا؟ کیونکہ اس وقت پیک پہ ہے، کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ٹائم ہے، موزوں ٹائم ہے اور کپاس کسان کاشت کر سکتے ہیں؟ اور جن دوستوں نے ارلی کر لی ہے ان کو اس وقت نگہداشت کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ ہم یکم اپریل سے لے کر 31 مئی کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جلد سے جلد. ہم نے کہا تھا کہ آپ 10 مئی 15 مئی تک، اور ہماری جیسے سیکٹری صاحب نے کہا کہ 83% ہماری سوئنگ ہوئی ہے. دس واز دا میسج گیون بائی ڈپارٹمنٹ کہ آپ ادروائز تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ 83% یہاں تک نہیں ہوا. یہ موٹیویشن تھی کہ آپ، کیونکہ وائرس کا حملہ آتا ہے، کاٹن لیف وائرس، اور جو بھی بعد میں کاشت ہوتی ہے تو اس کے آپ کو پتہ ہے کہ پیداوار بھی کم آتی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں 31 مئی تو ویسے ٹائم ہے، لیکن جلدی سے 31 مئی وہ جو چولستان سائڈ ہے نا وہاں ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو یہ ہمارا ملتان ڈویژن ہے، خاص فیصل آباد یا ساہیوال ڈویژن، تو یہاں ہم ریکمنڈ نہیں کرتے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ جلدی کریں. اب یہ کیا کرنا چاہیے؟ دس از ویری امپورٹنٹ کویشچن. جو یکم اپریل کی کاشت ہے اس میں 1 مہینے کے بعد تو انہیں تھننگ کر دی ہے، چھدرائی کر دی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ورائٹی کو ورائٹی اس دفعہ ہم نے ایسا کیا ہے، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جیسے انڈیا میں ہوتا ہے اسٹیٹ وائز ورائٹیز کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پروڈکشن کا، ہم نے ڈویژن وائز اور ڈسٹرکٹ وائز، یہ سیکٹری صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے ہدایت دی، تو ڈسٹرکٹ وائز ہم نے وہ ورائٹیز دیں کہ یہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ آپ نے ایک لسٹ آف ورائٹیز ہے 60-70 کی ورائٹی، تو میں کون سی، ہم نے وہ 8-10 ورائٹی دے دی کہ یہ ورائٹی آپ نے، اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی بھی ساتھ دی ہے کہ آپ یہ کریں. آپ یہ بڑے اس طرح جو پہلا قدم ہوا ہے، اس میں جو اب پہلے تھننگ ہو چکی، آپ اس کے مطابق آپ نے کیا نام ہے وہ پلانٹ ڈسٹنس 1 فٹ ہم کہتے ہیں، اگر پشی ورائٹی تو 1.5 فٹ، ورنہ 1 فٹ کو فاصلہ ہم کہتے ہیں، تاکہ پلانٹ پاپولیشن ہماری 15,000 ہے جبکہ 17,500 ایوریج میں. ایک فیکٹر یہ بھی ہے ہماری پیداوار میں. دوسری بات یہ ہے تھننگ ہو گئی، آپ جو اپریل والی ہے اس میں آپ نے پیسٹ اٹیک جو اس دفعہ آ رہا ہے، تھرپس آ رہا ہے، جیسٹ آ رہا ہے، جیسٹ ہمارا یہ ویری کر رہا ہے. اچھا اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہاں چیز ہے؟ جو ارلی ہے اس پر آ رہا ہے جیسٹ، وہ پودا بڑھ گیا ہے. جو اب لیٹ ہے، چھوٹا پودا ہے، تو وہ ایسے وہ اوپر سے وہ ایسے کپ شیپ ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ جو وائرس ہے. کچھ نہیں کرنا، وائرس نہیں ہے، وائرس نہیں، وائرس اس کو اس وہ پہلے بھی آیا تھا. اب ہم کیا کرتے ہیں، یہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں کہ اس دفعہ ہم نے وہ پلانٹ ایکسٹریکٹس تمباکو اور کوڑتما، جس طرح سیکٹری صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز دیکھیں نا، میں نے آپ یہ بیٹھے ہیں آ کے میرے دیکھ لیں، یہ اور بھی جہاں میں منسٹر صاحب کی بھی ایگزامپل جہاں کوٹ کروں گا کہ وہاں بھی ہم نے کروایا ہے، تو ٹوبیکو تھرپس کا اٹیک تھا، تو ایٹیا لیول کے پہلے تھا، 4 دن بعد وہ ایٹیا لیول کے نیچے آ گیا. اچھا، ہاں اس کا مطلب ہے کہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے. میں نے ایک سپرے بھی نہیں کی. دیکھیے 15 جو سپرے کسان کرتا ہے اس کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بھائی صاحب IPM ماڈل اسی کا نام ہے کہ پیسٹی سائڈ کا کم سے کم یوز، مختصر میں بتا دوں، کیمیکل پیسٹی سائڈ کا کم سے کم، اور دوسرے طریقہ کار کے جو آپ بینیفیشل انسیکٹس ہیں ان کو آپ نے اٹھانا ہے جو مفید صاحب آپ مثالی کاشتکار ہیں، آپ نے سیکٹری صاحب کی بات سنی، ڈائریکٹر کاٹن بیٹھے ہیں، آپ کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں افتخار الحسن صاحب آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان دنیا کا 4تھا بڑا ملک تھا جو کپاس کی پیداوار دیتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہ ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ مطلب اس وقت چائنا ہے، امریکہ ہے، الجزائر ہے، مصر ہے، وہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں، ان کی پیداوار زیادہ ہو رہی ہے، ہماری پیداوار کمی ہو رہی ہے. کمی کی وجہ سب سے اہم جو چیز ہے وہ میں پھر بار بار کہوں گا کاٹن زون. دوسری بات ہے کہ بیج، کاٹن ریسرچ نے 10 سال سے جو بیج مارکیٹ میں دیے ہیں ان میں اتنی پوٹینشیل نہیں ہے، اس میں اتنی پیداواری صلاحیت نہیں ہے. پوٹینشیل نہیں ہے، آپ سمجھتے کہ وہ پیداوار بڑھا سکتے ہیں. پیداوار بڑھا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ دوسری جو بات ہے، اگر کاشتکار کو جو اپنا سپورٹس پرائس جو ہے اس کا کاٹن کا ابھی تک انہوں نے مقررہ نہیں کیا. یہ آپ کا بڑا اہم پوائنٹ ہے. اچھا، سب سے پہلی اہم بات جو ہے نا، کاٹن کا سپورٹس پرائس جو ہے نا، گورنمنٹ کو کم از کم کاٹن کاشت کرنے سے پہلے دے دینا چاہیے تاکہ کاشتکار سپورٹس پرائس کو دے کے اس کی کاشت زیادہ کرے. دوسری بات جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ گندم کی قیمت کا پہلے اناؤنس کیا، پیداوار بڑھ گئی، پیداوار بڑھ گئی، ٹھیک ہے، الحمدللہ.
تو اس کا دوسری جو میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے کنولا کاشت کرنے پر فی کاشتکار فی ایکڑ 5,000 روپیہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا اور وہ دیے بھی تھے، اور گنے کے کاشتکار گنے کے کاشتکار کو بھی دیے. تو میں یہ میری ایک تجویز ہے کہ کم از کم کپاس کے کاشتکار کو 20,000 روپیہ پر ایکڑ اگر دے دیں تو یہ جتنا نقصان ہو رہا اس نقصان سے بچ جائیں گے اور اس کی کاشت بھی زیادہ ہو جائے گی. اس وقت جو 40 لاکھ ایکڑ پہ کاشت کی انہوں نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے، جس میں سے 22 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ بہاولپور ڈویژن میں کاشت ہو رہا ہے. بہاولپور ڈویژن میں پہلے یہ ملتان ڈویژن تھا اور ڈی جی خان ڈویژن تھا، اس میں یہ کاشت تقریباً 1 کروڑ ایکڑ سے بھی زیادہ کاشت ہوتی تھی. اب ان علاقوں میں یہ کاشت نہیں ہو رہی. میلسی آپ بتا رہے ہیں. ہاں جی، میلسی جو تھا یہ پورے پنجاب کی ریڑھ کی ہڈی تھا کپاس کے حوالے سے. اس وقت میلسی میں 70% کپاس کاشت نہیں ہوئی، 30% کاشت ہو 30% کاشت ہو رہی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک تو زون بدل گئے ہیں جس کی وجہ سے پیسٹ زیادہ آ رہا ہے، بیج اچھے نہیں مل رہے، کسان کو سپورٹ پرائس نہیں مل رہے، کسان کے لیے کوئی امداد جو ہے بجائے یہ سبسیڈی کھادوں پہ دے دیں، پیسٹی سائیڈ پہ دے دیں، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر یہ ڈائریکٹ کسان کو ملے. سیکٹری صاحب یہ بڑی اہم بات کی مصباح ترین صاحب مثالی کاشتکار ہیں اور پریکٹیکل فارمر ہیں. ان کی بڑی اچھی بات ہے کہ کراپ زوننگ سے جو بیماری ہیں اس سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ جنوبی پنجاب کاٹن زون تھا جس طرح انہوں نے میلسی کی مثال دی، پھر انہوں نے سیڈ کی بات کی، مختلف باتیں کی. آپ کیا کہیں گے؟ اور اسپیشلی جو سپورٹ پرائس ہے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. گندم کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ 1 سال میں آپ گندم کا جو شارٹیج تھی وہ 1 سال میں آپ نے دور کر دی. جہاں آپ کی محنت ہے وہاں پر سپورٹ پرائس بھی بڑا اہم رول. جی بالکل بڑا اہم رول ادا کیا اور یہ ہمارے پنجاب لیول پہ ڈسکس ہو چکا ہے اور ابھی گورنر صاحب کی کمیٹی ان کے اندر بنی اس میں بھی ڈسکس ہوا اور ہمارے منسٹر صاحب حسین جہانیہ گردیزی صاحب ان کے جو پلاننگ کمیٹی کاٹن پلاننگ کمیٹی جو مین اس وقت یعنی کہ مین رول پلے کر رہی ہے کاٹن کو بڑھانے کے لیے پنجاب میں، تو اس کے اندر بھی ڈسکس ہوا ہے اور بالکل ان کی بات میں وزن ہے اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی سینڈ کیا گیا اور کسی جگہ کئی جگہوں پر اس کو بھی انڈر ڈسکشن ہے. ہوپ فلی کوئی اناؤنس ہو جائے. باقی اس کے علاوہ گورنمنٹ اب تک دیکھیں جو کر رہی ہے اس کو بھی سامنے رکھے. ابھی تک گورنمنٹ نے جو سیڈ پر مطلب سیڈ پر سبسڈی دے رہی ہے کاٹن سیڈ پر، اس کے علاوہ آپ کی فرٹیلائزر ڈی اے پی پہ 1000 پر ایکڑ پہ سبسڈی پر بیگ پہ دے رہی ہے. اس کے علاوہ جو سبسڈی ہے یہ ہمارے پیسٹی سائیڈ جو وائٹ فلائی ہے اگر کسی سٹیج پہ ہمارا یہ آئی پی ایم نہیں کام کر رہا تو پھر وائٹ فلائی اگر نہیں کرے گا تو وہاں ہم ریکمینڈ کریں گے، مختلف قسم کے زہر ریکمینڈ کریں گے ان پر. وائٹ فلائی چونکہ زیادہ لاسٹ ایئر مسئلہ تھا تو ہمیں یہ اس پر گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. اب یہ 3-4 سبسڈی تو آلریڈی فیل ہے، بلکہ پی بی راپس وہ بھی آئی پی ایم کا حصہ ہے کہ جس میں پی بی راپس لگائے جاتے ہیں پنک بال وارم کے لیے، وہاں پیسٹی سائیڈ سے اوائڈ کیا یا نہیں کی جاتی تو اس پر بھی سبسڈی دے رہی ہے. گورنمنٹ اپنا پورا کوشش کر رہی ہے اور اس سپورٹ پرائس پہ بھی امید ہے. جہاں تک ان کی پیسٹی سائیڈ کی بات ہے افیکٹونیس کی میں نے پہلے بات کی، اس سال ہم ابھی جو کاٹن پلاننگ کمیٹی کی اجلاس چل رہے ہیں، ابھی لاسٹ اجلاس بہاولپور میں تھا، ابھی لاہور میں ہوگا، اس میں انشاءاللہ یہ ڈیسائیڈ ہونے جا رہا ہے کہ افیکٹونیس کیسے بڑھایا جائے، ایس او پیز کیسے ریوائز کیے جا رہے ہیں، رولز نئے لائے جا رہے ہیں تاکہ اس سال انشور کیا جائے کہ کسان تک اگر پیسٹی سائیڈ لازمی اسے استعمال کی سٹیج پہ کرنی پڑتی ہے آئی پی ایم کے باوجود، یا کوئی لوگ نہیں بھی فالو کرتے آئی پی ایم کو اور براہ راست بھی کرنا چاہیں گے، تو ان کو کم از کم پیسٹی سائیڈ اس طرح ملے جو جس طرح افیکٹو ہو. جیسے پرائم منسٹر صاحب گئے تھے میاں والے بابے نے بات کی کہ جی میں 2000 کی پیسٹی سائیڈ لیتا ہوں اور مطلب 300 کا اثر ہوتا ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ کنٹرول اس دفعہ کریں گے. ہم بایو لیب اس ریولوشنری تبدیلیاں لانے جا رہے ہیں، لیبارٹری سٹرکچر میں بھی، ایس او پیز میں بھی. ہم پہلے فیلڈ میں ٹیسٹنگ، ابھی پوزیشن یہ ہے کہ ہماری صرف فارم 1 پہ جو پیسٹی سائیڈ آتی ہیں وہ تقریباً 1100-1200 ٹوٹل پیسٹی سائیڈ وہ جب رجسٹر ہوئی اس وقت ایک دفعہ ان کے افیکٹونیس کا ٹیسٹ ہوا. باقی تقریباً 10-11 ہزار ہے ان کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، اس کی ڈیفرنٹ رولز ہیں. لیکن جو آپ کی لیبارٹریز ہیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ مقصد اگر افیکٹو لیبارٹری کا سٹرکچر ہم ری سٹرکچرنگ پہ جا رہے ہیں. لیبارٹری کا سٹرکچر پہ کبھی فوکس نہیں ہوا پچھلی گورنمنٹس میں. اس میں آپ دیکھیں کبھی ہمارے کیمیکل اینالسٹ صرف کام کر رہے ہیں، جبکہ اصولی طور پہ وہاں انٹومالوجسٹ اور پیتھولوجسٹ بھی ہونے چاہیے، ان کا قانون میں پرووائڈڈ ہے. لیکن ہمارا چونکہ سٹرکچر اس طرح کا بنایا گیا تھا، مطلب بنا آ رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے، کہ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا کیمیکل موجود ہے، ایکٹیو انگریڈینٹ کتنا موجود ہے. وہ یہ نہیں چیک کر سکتے، نہ ان کی کیپیسٹی ہے کہ کیا یہ اثر بھی کرے گا پیسٹی پہ کہ نہیں. اس کے لیے ہم اس دفعہ انٹومالوجسٹ کو لا رہے ہیں. ابھی فیصلہ ہماری لاسٹ میٹنگ میں فیصلہ آباد میں بھی انٹومالوجسٹ لیبارٹری میں آئے گا اور ہم کوشش کریں گے تمام لیبس میں آئے تاکہ افیکٹونیس کو انشور کیا جائے. پھر ہر
امپورٹر, فارمولیٹر اور ڈسٹریبیوٹر کے پاس مینڈیٹری ISO لیب ہونا. ہم نے اس دفعہ انہیں کہا ہے, ریکویسٹ کی اور ساری چل رہی ہے پروسیس میں, کہ آپ اپنے لیب سے پہلے ویریفائی کریں کہ کیا افیکٹو ہے کہ نہیں, پھر ہمیں فیلڈ میں کر کے دیں. اس دفعہ ہر تحصیل میں, پنجاب کی ہر تحصیل میں ہر کمپنی ایک ڈیمو اپنا لگائے گی 5 سے 10 ایکڑ کا. اچھا لگائے گی یہ طے ہو چکا ہے. اور وہ جو لگائے گی اس کو ہم مانیٹر کریں گے. ہم IPM ہر سرکل میں ایک لگایا جائے گا تاکہ اس کو بھی ہم مانیٹر کریں. ہر ہمارے یونین لیول پہ سرکل ہوتے ہیں تاکہ ان کو مانیٹر کریں. پھر اگلے سال ہمارے یہ کوارٹر ختم ہونے تک ہمارے پاس فگرز آئیں گے کہ کون سی پیسٹیسائڈ افیکٹو ہے, کون سی نہیں ہے. وہ ان کے اپنے لگائے ہوئے پلانٹس. اچھا دوسرا جو مصباح ترین صاحب کا ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا کہ یہ جو کراپ زوننگ ہے, اگر یہ کر دی جائے تو بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ جو دوسری فصلیں ہیں اس کی جو پیسٹ ہے وہ کاٹن پہ اٹیک کر جاتا ہے. اس میں 2 رائے ہیں. ایک رائے یہی ہے اور کسی حد تک بڑی کنونسنگ ہے, لیکن دوسری رائے ایکسپرٹس کی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شوگر کین کا یا میز کا پیسٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, رائس کا ڈیفرنٹ ہے اور کاٹن کا ڈیفرنٹ ہے, اس لیے کہ شفٹنگ کے چانسز نہیں ہیں. سیکنڈ, اس میں ریزن بیان کی جاتی ہے کہ وہ مائکرو لیول پہ ہیومڈیٹی کریٹ ہو جاتی ہے, اس میں کوئی وزن لگتا ہے لیکن اس پہ سائنٹیفک سٹڈیز نہیں ہیں. تیسرا, اس میں یہ بھی آرگومنٹ آتا ہے کہ فرض کریں پورے علاقے میں ایک آپ نے فصل لگا دی اور وہ خراب ہو گئی تو پورا علاقے کی اکنامکس تباہ ہو گئی, ختم ہو گئی. اس لیے اس پہ تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہے گورنمنٹ, لیکن یہ چونکہ کام آپ کر رہے ہیں, کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر ثقیل صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت پیسٹ مینجمنٹ کس طریقے سے کی جائے؟ جس طرح آپ نے نئے سسٹم متعارف کروا دیے ہیں, IPM ہے یا جو بھی دوسرے, کیسے ہمارا ایک عام کسان جو ہے وہ پیسٹ مینجمنٹ کیسے؟ بڑا آسان سا فارمولہ تمباکو ہے جو ہے نا, 600 گرام لے لیں, 600 گرام لے کے وہ پانی میں ڈال, 1 لیٹر پانی میں ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو رات کو بھگو کے رکھ دیں. صبح کو جو ہے نا اس کو آپ کر لیں, کیا نام ہے, ابال لیں. جب آدھا پانی رہ جائے گا اس کا نتھار لیں, نتھار کو 100 لیٹر پانی آپ نے فی ایکڑ استعمال کرنا ہے تو اس میں ٹینکی میں ڈال کے آپ استعمال کر لیں. اگر چھوٹا ہاتھ والی مشین ہے تو 20 لیٹر والی ہے وہ بنا لیں. بڑا آسان سا ہے. اس کے بعد وہ جو کورتم ہے اس کا بھی 600 گرام ہے, اس کا 800 گرام ہے. تو وہ بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ نے ابالنا ہے, ابال کے اور کیا نام ہے رات کو بھگو کے رکھیں, صبح کو ابال لیں اور آدھا پانی رہ جائے تو وہ پانی جو ہے نا اس کو اپنا نتھار کے جو ایکسٹریکٹ ہے وہ ایکسٹریکٹ آپ نے جتنا بھی 100 لیٹر پانی ہے, تو اگر ابھی تو 100 لیٹر کی بات ہو رہی ہے لیکن جو کراپ بڑی ہوگی تو پھر پانی بڑھ جائے گا, اس کی مقدار بھی ہم پھر بڑھا دیں گے. تو بہت آسان طریقہ. اور یہ IPM پروگرام ڈزنٹ مین, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیمیکل پیسٹیسائڈ کا استعمال نہیں کرنا. نو, اٹ از اے کمبینیشن. لیکن وہ اس سے آپ کی کمی ہو جائے گی, جو آپ کا ایکسپینس ہے اس میں واضح کمی ہوگی. دیکھیں نا انسیکٹ ریزسٹنس آ رہی ہے, اس کا ایک ہی ہے. میں نے آسٹریلیا والے سے پوچھا کہ آپ ایک سینٹنس میں بتائیں کہ ہماری پیداوار ہم کیسے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کم کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا 4 سال IPM لگا لو. ہم نے بھی IPM جو ٹیکنالوجی ہے, یہ جو بات کر رہے تھے بول گارڈ 3 ٹیکنالوجی, یہ IPM ہی کا حصہ ہے. اچھا, یہ بھی اسی کا حصہ ہے, اسی کا حصہ. یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ وہ کوئی علیحدہ چیز ہے. تو یہ چیزیں کر لیں. یہ ایک میں سوال کا جواب ضرور دینا چاہوں گا. انہوں نے کہا 10 سال سے ورائٹیاں دی, 2011 میں 12 میں نے بتایا 14-15 تک تھے تو 886 ہماری اسی کانسٹر. انہوں نے کہا کوئی ورائٹی نہیں, 886 اسی ورائٹی ہے اور 80% پر, اور لوگوں نے بہت اچھے. اور آپ کہتے ہیں کہ پنجاب کی 1 کروڑ 20 لاکھ گاؤں, ہاں 1 کروڑ 20, وہ کہاں سے آگے؟ یہ 10 سال کی بات کرتے ہیں, کچھ نہیں کیجیے فلاں. میں کہتا ہوں 2015 کے بعد جو ہے یہ آیا ہے, کام خراب ہے. اور ایک سیکٹری صاحب بیٹھے, انہوں نے کہا جی یہ جب شروع میں آیا تو کہ جی ورائٹی جلدی دو. میں نے کہا سر ورائٹی کا پاس اب ہماری ورائٹیز آئی ہیں, اس سال اپروو ہوئے ہیں, آپ دیکھیں گے اس میں ہیٹ ٹالرنس. ابھی انہوں نے بات کی گرمی کا, وہ پہلو ہے. پنک پر ہم کام کر رہے ہیں. ایک اور چیز ہے, دنیا جا رہی ہے انسیکٹ ریزسٹنٹ جینیٹک مٹیریل بنائے. وہ کہتے ہیں کیمیکل کا استعمال کم چھوڑ دیں. آپ جو بنانی ہے ایسی ورائٹی بنائیں جس کے اندر مطلب ہے کہ وہ نیم ہے, مثال کے طور پر نیم پر سکنگ نہیں آتا, تو آپ نیم کے جینس وہ لائیں, آئیڈینٹیفائی کریں, وہ اس میں ڈالیں. یہ پھر جو میں بیسک ریسرچ ہے, انفارچونیٹلی یہ بیسک ریسرچ 1947 سے لے کر آج تک ایگریکلچر میں نہیں. ایٹم بم تو ہم نے بنا لیا. اگر ایگریکلچر میں کہوں گا کہ nothing is impossible. You can achieve 15 million based target, no problem at all, provided you implement what we have recommended.
یہ میرا تو یہ ہے۔ ترین صاحب کپاس کے آپ پرانے کاشتکار ہیں، ظاہری بات ہے کپاس سے لوگوں کو دل لگی بھی تھی، وائٹ گولڈ بھی کہا جاتا تھا، کسان کی خوشحالی کی وجہ صرف کپاس تھی۔ تو اب آپ اتنے مایوس ہو گئے ہیں، جب کہ سیکٹری صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور ہمارے یہ نامور بریڈر ہیں، سائنسدان ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری ورائٹیز ایسی ہیں کہ جس سے کسان کپاس کاشت کر کے بہتر پیداوار لے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے 886 کی بات کی، تو میں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ بیج تیار کیا ہے۔ 886 انتہائی اچھی مطلب قسم تھی اور اس نے بھرپور پیداوار بھی دی، لیکن اس کا پیریڈ تھوڑا ہے، 2 سال چلی، 3 سال چلی، اس کے بعد ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر نئی ورائٹی نہیں آئی۔ اگر نئی ورائٹی 886 کے بعد کوئی ورائٹی ایسی ورائٹی نہیں ہے جو اتنی پیداوار دے سکے۔ ٹھیک ہے، میرا کہنے کا یہ نہیں کہ ریسرچ سینٹر والے کام کر رہے ہیں، لیکن 886 سے آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن تھے۔ اچھا، اس وقت آپ نے اچھی پیداوار لی؟ اچھی پیداوار تقریباً 30-35 من تک گئی۔ اچھا، اس پہ بیماریوں کے حملے اور اسپیشلی جو وائرس، اس وقت یہ میں پھر وہی کہوں گا کہ پیسٹی سائیڈ جو ہے نا اس وقت ہمیں ٹھیک ملتی تھی جو اثر کرتی تھی۔ اب پیسٹی سائیڈ میں وہ قوت مدافعت نہیں رہی۔ میرا ڈاکٹر صاحب سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال میں اگر کرونا کی ویکسین تیار سائنسدان کر سکتے ہیں تو ایک اچھا بیج جو ہے نا اس کو بھی تیار کر سکتے ہیں۔ بیج کی میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش یہ ہے کہ بیج یہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں ایک ورائٹی تیار ہوتی ہے۔ اب ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے کہ 3 سال میں کوئی بھی آپ قسم جو ہے نا کپاس کی تیار کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے جو کپاس کاشت کی ہے یہ کھیلیوں پر کی ہے یا ڈرل پر کی ہے؟ کیونکہ ابھی تک بھی وہ پرانی ٹیکنالوجی، بہت سارے کاشتکار وہ جو ہے ڈرل سسٹم پہ بھی کپاس کاشت کر رہے ہیں، تو آپ نے کیسے کی ہے؟ کیونکہ پانی کی بھی بڑی افتخار صاحب پانی کی کمی کی وجہ سے یہ کھیلوں پہ بھی کاشت ہو رہی ہے۔ ڈرل کی کاشت جو ہے نا یہ پرانے جو بیج تھے MNH 93 تھا یا اس سے پہلے 240 تھا ایک بیج، وہ ڈرل پہ کاشت ہوتی تھی۔ S12 بھی ڈرل پہ کاشت ہوتی تھی۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ 2 مہینے تقریباً 1.5 مہینے ہم کور پہ اس کو ہل چلاتے تھے، اس کو کور پہ رکھتے تھے، اس پہ پیسٹ کام آتا تھا۔ اب یہ مطلب پیسٹ کام آتا، پانی کی بچت ہوتی تھی۔ اب یہ کھیل پہ انہوں نے کاشت کرانی شروع کی تھی۔ یہ BT کاٹن اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس کو پانی چاہیے، ہر 8ویں دن اس کو پانی چاہیے۔ وہ ورائٹیاں ایسی تھی جس کو 20 سے 25 دن پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جب سے یہ BT کاٹن ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ تباہی ہماری تو BT کاٹن ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ BT کی وجہ سے کپاس جو ہماری وہ کم ہو گیا؟ ہم پیسٹ سے تو بچنے لگے لیکن کپاس ہماری کم ہو گئی۔ BT کی وجہ سے دیکھیں دنیا سوئچ ہوئی۔ ہم نے مخالفت کی، پنجاب گورنمنٹ نے مخالفت کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2010 میں آخر کار انہوں نے کسانوں نے جب 60-70% پر چلی گئی حکومت کو، کیوں بھائی یہ کیوں؟ کیونکہ پیسٹ، یہ جو سیکرٹری صاحب نے پہلی بات کی جو میں بھی کہتا ہوں کہ پیسٹیسائڈ اس وقت ایشو تھا، پیسٹیسائڈ وہ نہیں بنا رہے تھے۔ پیسٹیسائڈ کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ نئی کیمسٹری، وہ کہتے تھے نا یار یہ تو 1996 کیوں لایا وہ پول گارڈ PT ٹیکنالوجی کیوں لایا؟ اسی وجہ سے پیسٹ 18 سپرے کرتے تھے وہ آسٹریلیا والے۔ وہ جب بول گارڈ 1 2 3 آتی گئی اب 3 سپرے۔ اب آسٹریلیا کے پاس کیا ہے؟ اب بول گارڈ 3 ہے۔ 3 ہے ٹیکنالوجی ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہی؟ آسٹریلیا 3 پہ چلا گیا، ہم ابھی وہیں پہ کھڑے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اس سال جو CPEC کا حصہ ہے، یہ اس سال ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی پریورٹی میں بھی ہے، اور یہ جو بلڈنگ ہم نے تیار کی جا رہی ہے یہ بھی ٹائم لگتا ہے۔ مشینری بھی اس سال ڈاکٹر صاحب کے پاس آ جائے گی۔ اگلے سال انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنی فاسٹ ٹریک اس میں مینپولیشن ہو سکے وہ کریں تاکہ وہ اچھی ورائٹیاں، لیٹسٹ ورائٹیاں بھی آ سکیں، اور چائنا کی ہیلپ کے ساتھ۔ اب یہ بھی پلان میں آ رہا ہے کہ جو ہمارے ایریا غیر آباد ہے وہاں پر بھی کاٹن لگائی جائے اور چائنا کی سے پوری سپورٹ لی جائے۔ یہ ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ کلیئر کر دوں کہ یہ جو بار بار ہم پیسٹ کی کر رہے ہیں، ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ پیسٹ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جو فصلوں کے لیے اچھا ہوتا ہے، کسان دوست کیڑے، ایک نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایک ایکو سسٹم ہے۔ اگر نقصان دہ پیسٹ ہے تو آپ کے پاس اگر اچھا پیسٹ زیادہ ہے، کسان دوست زیادہ تو اسے کھا جائے گا۔ اس کا تجربہ ہم نے کیا، بالکل ایسے ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ وائٹ فلائی پر کہ سمپل پانی کا سپرے کر کے دیکھیں۔ پانی کا سپرے کیا، کچھ دنوں بعد ہفتے 1.5 کے پتہ چلا کہ اس سے یہ ہوا کہ جو اوپر وائٹ فلائی گری، نیچے ہمارا پیسٹ موجود تھا، 2 کیڑے، انہوں نے اسے کھا لیا
اور 2 ہفتوں کے بعد اس کے رزلٹس آلموسٹ قریب اتنے تھے پیسٹیسائڈ کے جس طرح ترین صاحب کہہ رہے تھے نا، پہلے جب آپ کھیلیوں پہ کاشت نہیں کرواتے تھے، ڈرل پہ کرتے تھے، تو کوشش کرتے تھے کسان کہ کم سے کم سپرے لے، اس کو جتنا آگے بڑھا جائیں. جب پہلا سپرے شروع ہوتا تھا پھر آپ کو مسلسل کرنے پڑتے تھے. وہ ترین صاحب کی بات ابھی وہی بات ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ پہلا 50-60 دن تو سپرے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے بعد پہلے 1-2 سپرے پلانٹ ایکسٹریکٹ کے کر لیں. وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا 1-2 پیسٹ جب سپرے رکیں گے تو جو پیسٹ ہے ایک تو اس میں ریزسٹنس جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی جو آلریڈی ریزسٹنٹ ہے، کیونکہ مسلسل سپرے کرنے سے بے تحاشا کرنے سے ریزسٹنس بڑھتی ہے، ایک تو وہ بریک ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تیسرے چوتھے ہفتے سپرے کریں گے اس کا اثر بھی ہوگا کوئی، اور پھر اثر اور مطلب ہم ابھی اس وقت میں بتا دوں کہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس اس وقت 9 لیبز ہیں. اس سال یہ کاٹن کمیٹی پلاننگ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ 2000 ایکڑ پر صرف جو کسان دوست کیڑوں کی مدد سے اور IPM کی مدد سے وہاں کیڑے بڑھا دیے، تمام 9 کے 9 لیب سے کیڑے اکٹھے کیے جائے اور 2000 ایکڑ پر لگا کے پورا اس کا ٹیسٹ کیا جائے، اس پہ IPM کے باقی میتھڈ بھی استعمال کیے، سپرے زیرو یوز کیا جائے اس پہ. اور اس کے علاوہ یہ کیا جائے کہ مزید لیبز بڑھائی جائے. اب ہم نے ایک پروجیکٹ پٹ کیا ہے ساؤتھ پنجاب کی طرف سے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں کم از کم ایک لیب ہو تاکہ کسان ہاں. کل اس کی ایک میٹنگ بھی ہے، مطلب ابھی جو پہلے آلریڈی سیٹ اپ موجود ہے ان کو ہم نے ریکمینڈ کیا کہ ان کو مضبوط کیا جائے تاکہ یہ میکسیمم کیڑے ریئرنگ کر سکیں اور میکسیمم کسانوں کو سپورٹ کر سکے. تو جیسے میں نے کہا کہ ظاہری بات ہے جب آپ یہ کریں گے تو کسان بھی اس سے اویئر ہوگا، کسان خود بھی دیکھے گا کہ کسان تو اس کیڑے نہیں مارتے. تو اس میں مجھے بڑی امید ہے کہ اس دفعہ جو لوگ کاشت کر رہے ہیں کپاس کو، اور ہمارے سامنے یہ بھی فیکٹس ہیں کہ انٹرنیشنل بھی اگر ہم دیکھیں تو ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے. اس سال جو لوگ کاشت کر رہے ہیں انہیں ڈیفینیٹلی ریٹ بھی اچھا ملے گا، ان کی ان پٹ کاسٹ بھی کم ہوگی، ریٹ بھی اچھا ملے گا انٹرنیشنل سرکمسٹانسز کی وجہ سے اور ہمارا لوکل بھی. اور ڈیفینیٹلی آئی تھنک کہ اگلے سال اگر کوئی کلائمیٹ بہت ابرپٹ چینج ایسی نہیں آ جاتی اچانک جیسے بہت زیادہ بارشیں ہو جائے، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں بنتا، تو اس دفعہ کپاس بھی اچھی ہوگی اور ریٹ بھی اچھا ہوگا اور ان کا اخراجات بھی کم ہوں گے اور بہتر رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے آخر سوال کروں گا، حکومت پاکستان کا یہ ایک بڑا کارنامہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 10 سال سے کپاس کو اگنور کیا گیا. موجودہ حکومت نے سیڈ ایکٹ پاس کیا، بریڈر رائٹس دیے، اس کے بعد اگر آپ کی پرفارمنس نہیں ہوتی تو یقیناً پھر آپ کی کارکردگی پر بہت سارے سوالات ہوں گے. دیکھیں میں آپ کو سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں اور ابھی جو ہمارے ترین صاحب نے بات کی، اچھی سے اچھی ٹیکنالوجی لائیں. نہیں یہ گورنمنٹ نے سیڈ ایکٹ اور بریڈر رائٹس کی بات ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ میں بالکل مطمئن. یہ ہماری ریکمنڈیشن پر ہی ہوا کہ دیکھیں نا جی آپ میری ورائٹی ہے اور میری ورائٹی آپ کسی اور نام سے اب کر کے تو یہ کیا نام ہے اس سے اس کو بریڈر کو یہ دنیا میں ہوتا ہے. اس سے سیڈ کا جو ایشو تھا وہ ختم ہو سکتا ہے کافی حد. اب دیکھیں نا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم جو سرٹیفکیٹ لیتے ہیں کہ جناب یہ اپروڈ، پہلے کبھی بھی سر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو جب آیا نا یہ ہمارا بریڈر رائٹ ایکٹ آیا تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جناب تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہمارا سورس یہ. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے یہ بہترین کارنامہ ہے؟ بالکل اچھا. اب جو ہے نا میں جو کہنا چاہتا ہوں نا، ہمارے پاس ورائٹیز اچھی ہیں، ٹورنٹ ہے، سارا کچھ ہے، جسٹ جیسے یہ ہے IPM پروگرام عمل کر لیں. ہماری جو ہم ہدایت جو ہماری ایڈوائزری 15 دن کی جا رہی ہے تو کسانوں کے لیے یہ کہتے ہیں ان جو علم نشراک سے ہے نا جو ہے نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. یہ میرا آخری ایک بات میں بھول گیا ہوں، ترین صاحب نے کہا کہ کاشتکار کے پاس پہلے آپ کا فیلڈ افسر جاتا تھا کیونکہ بہت سارے کسان ہمارے ابھی بھی ان پڑھ ہیں. تو ظاہری بات ہے جب آپ کا محکمہ معاونت نہیں کرے گا، جس طرح گندم میں آپ کے محکمے نے معاونت کی، لوگوں کو اویئر کیا، ایک آپ نے بھرپور کمپین چلائی اور اس سے آپ نے فائدہ بھی لیا، وہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو کپاس کے لیے بھی آپ اپنی ٹیم کو اس طرح موٹیویٹ کر رہے ہیں. تھینکس ٹو بیئر می آؤٹ کہ ہم محکمہ اس میں واقعی ایکٹیولی پہلے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور ابھی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. ابھی جو جتنا مایوس کسان ہو چکا تھا آپ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیمیٹ کیا جا رہا تھا کہ اس سال 50% لیس کاشت ہوگی جو فیلڈ میں ہمارے شاید ترین صاحب تک نہیں اگر پہنچا تو اس کے لیے معذرت ہم انشور کریں گے. لیکن ابھی جتنا فیلڈ میں ایکٹیویٹی ہے ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ تمام کو مانیٹر ہم سیکریٹریٹ لیول پہ کریں گے. ہماری ٹاسک ہمارے آفس سے سیکریٹریٹ کے ان کو مانیٹرنگ لیئر ہوگی پوری. نہ صرف فیلڈ میں جا کے کسان گیدرنگ کو میں خود ہم مانیٹر کرنے جا رہے ہیں، ہم جا کے IPM پلاٹس کو مانیٹر کرنے جا رہے ہیں، ہم پیسٹی سائڈ والوں نے جو ڈیمو لگانے ہیں ان کو مانیٹر کرنے جا رہے ہیں. اور یہ پورا سسٹم ہوگا، پورا سسٹم بنا چکے ہیں. یہ ہر فیلڈ آفیسر انشاءاللہ وہ ہمارے پاس کسان تک پہنچے گا اور اس میں ہم فیس بک گروپ ہمارا موجود ہے
جس میں ساؤتھ پنجاب کا ہم لوگوں سے انوائٹ بھی کریں، لوگ 10,000 سے زیادہ کاشتکار لوگ شامل ہو چکے ہیں، وہاں پر ایکٹیویٹیز شیئر ہوتی ہے اور کسان اپنے مسائل بتاتے ہیں، ہم ان کو حل بھی کرتے ہیں۔ آپ اس دفعہ گندم کی طرح کپاس پر بھی انشاءاللہ بھرپور بھرپور توجہ دیں فوکس گے۔ کریں۔ ثاقب آخری بات کسان کارڈ اور یہ سبسیڈی اس چیز کو ختم کریں، یہ نہ کسان کارڈ بنوا سکتے ہیں، نہ یہ سبسیڈی ان کو ملتی ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس کو اوپن کر دیں، جتنا رعایت دینی ہے پیسٹی سائیڈ پہ یا پہلے کہہ چکے ہیں کہ ڈائریکٹ کسان کو 25,000 یا 20,000 روپے فی کر دیں۔ جو بھی ہے۔ ترین صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر صغیر صاحب آپ کا شکریہ، ثاقب صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے مہمانوں نے کپاس پر تفصیلاً گفتگو کی اور حکومت کا جو پالیسی ہے وہ بھی بتائی، اور اسپیشلی میں یہ بات کروں گا کہ جس طرح موجودہ حکومت نے سیڈ ایکٹ اور بریڈر رائٹس دیے ہیں، اس سے امید رکھنی چاہیے کہ اس دفعہ کپاس کی پیداوار بھی بہتر ہوگی اور ہمارے سائنسدان اگلے سال آپ کو یقیناً بہترین اچھی ورائٹیز دیں گے جس سے آپ کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ کپاس کا کسان خوشحال ہوگا تو اس سے پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔